السلام علیکم. آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہم ہاؤ ٹو ارن منی، ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں ان اسمارٹ وے. پیسے کمانے کے بہت سے ذرائع ہیں، طریقے ہیں، لیکن وہ طریقے جو ہم آسانی سے اور شریعت کے مطابق کما سکیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو 3 چیزیں ایسی کرنی ہوں گی جن کے لیے آپ کو دنیا ہائر کرے. وہ 3 ڈپارٹمنٹ، وہ 3 خصوصیات کون سی ہیں؟ وہ آپ کے اندر ہے، اسے کوئی بلڈ اپ نہیں کرتا، وہ آپ خود ہی بلڈ اپ کرتے ہو. وہ کیوں ہوتی ہیں بلڈ اپ؟ تاکہ آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکو. ایک ہوتا ہے مائنڈ سیٹ، ایک ہوتا ہے باڈی سیٹ، ایک ہوتا ہے کمپیریزن. پہلے مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی راستے پہ لگیں اور ایک ہی بات کریں، تو پھر آپ اپنا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، اس گول کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے باڈی سیٹ کہ کب آپ کے پاس کتنی مشکلات آئیں لیکن آپ ڈٹے رہے، اس کے بعد ملتی ہے کامیابی. ایک ہوتا ہے کمپیریزن. اب جو کمپیریزن ہوتے ہیں نا وہ آپ نہیں کر سکتے. وہ جب دنیا آپ کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہے نا، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ آیا کہ ماہر ہوئے یا نہیں. اسی طرح ایسے بہت سے ممالک میں ایک عام سی نوکری پائی جاتی ہے جسے آپ کہتے ہو کہ یار یہ مل جائے تو صحیح ہو جاتا ہے، یا باہر ملک چلے جائیں پاکستان سے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ حال ہی میں ایک ہمارے ریلیٹیو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں صحیح کماتا تھا لیکن جب باہر گیا تو اتنی ہی مشکلات آئیں. تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے وطن میں رہ کے کوئی ایسی چیز کریں، کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسا گول سیٹ کریں تاکہ آپ اس میں کامیاب ہو سکیں. اسی طرح علامہ اقبال، قائد اعظم اور ہمارے جو قومی لیڈرز ہیں انہوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ 1800 اور 1900 کے درمیان وہ پاکستان کو آزاد کروا دیتا ہے. وہ مسلمانوں میں ایک نئی دوڑ شروع کر دیتا ہے اور مسلمان کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. پھر مسلمانوں میں یہودی عیسائیت گھستی ہے، وہ انتشار پیدا کر دیتی ہے. پھر مسلمان ڈھیپ ہو جاتے ہیں، ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ انہوں کے اندر عیاشی آئی، انہوں نے اپنے آپ کا نا ایک شعور چھوڑ دیا، انہوں نے دین چھوڑا، انہوں نے اپنے آپ کی ویلیو چھوڑ دی. پاکستان جب آزاد ہوا تو سب سے امپورٹنٹ سکہ یا منی سمجھی جاتی تھی پاکستان کی، لیکن آج وہی پاکستان ہے جو انتہائی ڈیپ اور ایک ناشرح ہونے کے مقابل سمجھا جاتا ہے. امریکن، آسٹریلین، لنڈن جو ایک بڑی کنٹریز ہیں، بڑی پاورز ہیں، وہ پاکستان کو بالکل بھی کچھ نہیں سمجھتی. اور البتہ جب قائد اعظم نے یہ آزاد کیا تو اس سے 10-15 سال تک وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ابھی بھی گولڈن اسپیرو ہے، اور وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کے حکمران اسے صحیح استعمال کریں تو ایک یہ بہت اچھا ملک ہے اور بہت اچھی چیزیں دریافت کر سکتا ہے اور اپنے ذرائع خود سولو کر سکتا ہے. لیکن ہم الگ چیزوں میں گھس گئے، الگ ہمارے میٹل ہو گئے، اس لیے ہم ڈیپ ہو گئے. تو ہمیں پیسے کمانے کے لیے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ ان ذرائع کو چننا چاہیے جنہیں دنیا آپ کو کہے کہ یار ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں. السلام علیکم. آج میں آپ سب کو تھوڑا سا انوویشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو بیسکلی جو ہماری جو کنٹری ہے وہ کبھی بھی انوویشن پہ بلیو نہیں کرتی. جیسے کہ ہم لوگ اب ہم اپنے برانڈ کی چیزوں کو خریدنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے. اب جیسے آپ پاکستانی برانڈ کے موبائل دیکھ رہے ہیں یا آپ ہمیشہ فورن برانڈ کو پریفر کرتے ہیں. ہمارے ملک میں انوویشن بالکل نہیں ہے. اگر ہم انوویشن پہ توجہ ہے تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہم اپنے ملک میں بناتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس سے ہمیں زیادہ فائدہ یا پھر دوسرے ممالک سے خریدنے میں ہمیں اپنی چیزوں کو باہر سیل کرنا چاہیے، اپنے اندر یہ ایبیلٹی شو کرنی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں ایک پانی کی بوتل ہے، اب وہ پانی کی بوتل آپ کو عام شاپ سے ملے گی 50 روپے کی، لیکن وہی آپ کو ایئرپورٹ سے ملے گی 100 روپے کی. تو کیا ہوا کہ اس کی لوکیشن چینج ہو گئی، لوکیشن چینج ہونے کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑھ گئی. تو یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیو کو بڑھائیں، چیزوں کو انوویٹ کرنا سیکھیں، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہنا چھوڑیں. جیسے آج کل ہمارے ملک میں کریز چلا ہوا ہے 2 ہی چیزوں کا، ایک تو ڈاکٹرز اور انجینئرز. اسپیشلی جو پاکستانی پیرنٹس ہیں وہ بھی ان چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک جو کنٹری ہے وہ تمام شعبوں کی شراکت داری سے چلتا ہے، کہ تمام شعبوں میں لوگوں کو
لیکن اس وقت صرف 2 ہی شعبوں میں زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں، وہ ڈاکٹرز اور انجینئر، جس کی وجہ سے بہت سی ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور ملک بالکل بھی ترقی نہیں کر رہا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے سارے لوگ ہمارے ملک میں ہر سال ٹاپ کرتے ہیں، لیکن خراب ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ صرف آپ کتابوں کو رٹا لگائیں اور پیپر میں جا کے وہ سبمٹ کرا دیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کو ادھر اس ایجوکیشن سسٹم میں ہر چیز کتابوں سے یاد کر کے لکھنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی چیز بھی آپ اپنے کنسیپٹ سے یا اس کے علاوہ لکھتے ہیں تو وہ آپ کی رونگ کر دی جائے گی، چاہے آپ کا کنسیپٹ ٹھیک بھی ہو۔ ادھر انوویشن کی بہت کمی ہے۔ یہ دور مغل خاندان سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ہم انوویشن پہ بلیو نہیں کرتے، ہم بائنگ پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ انوویشن پہ توجہ دیں اور اپنے ملک میں اپنی چیزیں بنائیں تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ شکریہ۔ سے کئی برسوں سے، کئی سالوں سے میں لگاتار حج کرتا آ رہا ہوں اور اسی طرح کرتا آ رہا ہوں لگاتار حج، لیکن ہر دفعہ کوئی اس طرح انسان آتا ہے آگے کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ جب پوچھا گیا تو آدمی کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ دولت مند انسان ہوں، دولت کا نشہ نیا نیا تھا، رمضان کے مہینہ تھا تو والدہ سارے روزہ رکھتے تھے، والد میرے نہیں تھے، سب نے روزہ رکھا، میری والدہ نے روزہ رکھا، اب دولت تھی، میں نشے میں پڑ گیا۔ ایک دن افطاری کا ٹائم تھا، افطاری بن چکی تھی، جب میں گھر آیا تو میں نشے کی حالت میں تھا، شدید قسم، تو تندور جل رہا تھا، میری ماں نے پوچھا، اصرار کیا نشے کے پیچھے، تو کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، میری ماں تپتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں گھری اور جل کر مر گئی۔ لوگوں نے دیکھا، میری ماں کی چیخ و پکار دیکھی، دوڑتے ہوئے آئے، مجھے ایک کمرے میں بند کیا۔ جب میں صبح اٹھا تو میری بیوی سامان اپنا پیک کر رہی تھی، میں پوچھنے لگا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا؟ نشے کی حالت میں تھا، اس کو کیا پتا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے پوچھا محلے والوں سے، ہجوم تھا گھر کے باہر، اس نے کہا کہ تو نے رات کو اپنی ماں کو تھپڑ مارا اور وہ ایک تندور جلتے ہوئے تندور میں جا گری ہے جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ تو کہنے لگا چلا کے کہ مجھے جنازے پہ کیوں نہیں بلایا، مجھے ماں مری وہاں کا منہ کیوں نہیں دیکھنے دیا۔ تو بیوی اور ارد گرد کے لوگ کہنے لگے تیری ماں یہ نصیحت کر کے گئی تھی کہ اس کو میری جنازے کا منہ نہیں دیکھنے دینا، اس کی بیوی کو نصیحت کی تھی میرے جنازے کا منہ نہ دیکھنے دینا۔ قبر پہ چلا گیا ماں کی، تھا ایمان والا بندہ تھا، بس دولت کے نشے میں تھوڑا سا ماں کی قبر پہ چلا گیا، دن رات صبح سویرے اپنی ماں کی قبر پہ پڑا رہتا، دعائیں مانگتا، معافیاں مانگتا، لیکن جواب کس طرح آنا تھا اندر سے؟ خیر اس نے سوچا کہ چلو حج کیا جائے، کبھی نہ کبھی تو میری بھی اللہ تعالیٰ سن لے گا۔ حج کرنے لگا۔ جب امام مالک نے یہ بات اس کی سنی تو غصے میں اتنا تپ چکے تھے آپ کہ آپ نے بھی اس کے منہ پر ایک تماچا مارا اور اسے یہ کہہ کے بھیج دیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، جا چلا جا۔ رات کو امام سوتے ہیں، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حضرت امام مالک کو فرماتے ہیں کہ کیا تو نے میری امتی کو، کیسے تو نے میری امتی کو مایوس کیا، جا اس کو بول کہ تیری ماں ہی ہوگی قیامت کے روز جو تجھے جہنم سے بچائے گی۔ کس طرح جہنم سے بچائے گی ماں تیری؟ وہ اس طرح کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس طرح اس نے اپنی ماں کو تپتے ہوئے تندور میں پھینکا تھا، اس کو آگ میں ڈال دو، اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ ماں بہت عظیم ہستی ہے، اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ماں فوراً ہی اس کو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گی کہ اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔ آج کل کی اولاد کو دیکھ لیں آپ، ماں سب کرتی ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم صبح سویرے کالج جاتے ہیں، ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرتی ہے، ہم سارا دن یہاں رہتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو ہمارے لیے کھانا تیار ہوتا ہے، کھانے میں نقص آ جائے صحیح تھوڑا سا، ہم
ختم، پتہ ہی نہیں ہے ماں ہے کیا ہے. ہم اس کے ساتھ اتنا برا بیہیو کرتے ہیں کہ ایک تمیز ختم ہو جاتی ہے. اگر ماں ہمیں سزا میں کچھ کہہ دیتی ہے، فرض کریں ہمیں سزا دی جاتی ہے کہ آج گھر سے باہر نہیں نکلنا، آج آپ کو کھانا نہیں ملے گا، یا آپ کو 2-3 دن کھانا نہیں ملے گا، لیکن وہ ماں ہے، وہ نہ دیکھے ہوئے بھی سب دیکھ لیتی ہے اولاد کے بارے میں. اسے پتہ چلتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ بھوکا ہے، تو اس کو کھانا دے دیتی ہے وہ وقت سے پہلے. اسی طرح پچھلے دنوں پی ٹی ایم ہوئی تو باپ کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. تو مدثر ملک صاحب ہمیں ادھر ایک بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک والد آیا میرے پاس، آگے بیٹھا، بیٹے کے نمبر بہت زیادہ کم تھے. تو جب مدثر ملک صاحب نے کہا کہ میں نے اس سے رزلٹ مانگا والد صاحب پہ، تو کہنے لگا سر نہیں، رزلٹ کی نہیں سر، اس کے نمبر اتنے کم ہیں کہ جب سے اس کو رزلٹ ملا میرا بیٹا میری آنکھوں میں دیکھ کے بات نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، سارے استاد اس کا رزلٹ دیکھیں اور یہ آپ کی آنکھوں میں بھی نہ بات کر سکے. یہ دیکھیں کہ اس بچے نے کتنا ماں باپ کا پیسہ ضائع کر کے اس نے یہ 3-4 مہینوں میں اس طرح کا رزلٹ لایا، مگر وہ باپ ہے، اس نے صبر کیا. سر کہتے اس نے مجھے کہا کہ سر جس دن رزلٹ اچھا ہوگا میرے بچے کا، میں سر اس دن آپ سے بات کروں گا. سر کہتے یہ ایک بہت اچھا مجھے لگا، کہتے اگر میرے کبھی بیٹے کی پی ٹی ایم ہو تو میں بھی اس طرح کی بات کروں گا. تو یہ ہے ہمارے ماں باپ جو ہمارے لیے ساری دنیا، ساری زندگی، ساری جوانی ہم پہ نچھاور کر دیتے ہیں، ہم ایک قدور درخت کی طرح بنا دیتے ہیں، مگر جب ان پر بڑھاپا آتا ہے تو ہم ان کے بڑھاپے کو، ان کو لات مار کے باہر نکالتے ہیں، یتیم خانوں میں بھیج دیتے ہیں یا انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. تو لہٰذا میرے یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے، ماشاءاللہ ہم سب جوان ہیں، داڑھی مونچھ ہے ہمارے منہ پر، تمام اپنے والدین سے نرم لہجے میں بات کیا کریں، سخت لہجہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. ہمارے ماں باپ کا دل ہمارے لیے بہت نازک ہوتا ہے، وہ ہماری تلخ کلامی برداشت نہیں کر سکتے، لہذا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، ان کو وقت دیا کریں. سب سے بڑی چیز جو ایک انسان دوسرے انسان کو دے سکتا ہے وہ ہے وقت. وقت کے سوا کوئی انسان دوسرے انسان کو سب سے بڑی چیز نہیں دے سکتا. اس لیے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ والدین کو وقت دیا جائے، لہذا والدین کو وقت دیا جائے، ان کے ساتھ عزت و احترام سے بات کی جائے. شکریہ.